ایک بھائی نے کہا کہ ایک 48 سالہ خاتون ہیں، ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر کی بہن کا بچہ وہ لینا چاہتی ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ اپنے شوہر کے چچا کی بہو جو ایک الگ خاندان سے آئی ہیں اس کو دودھ پلوا دیں، تو کیا یہ بچہ ان عورت کے لیے محرم بن سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں پہلے بھی کلام کر چکا ہوں ان باتوں کے اوپر کہ جب بچے کے ماں باپ حیات ہیں تو یہ ہمارا کوئی شرعی تصور نہیں ہے کہ آپ کسی کے بچے کو لے کر مکمل طور پہ 24 گھنٹے اور پھر پوری زندگی اپنے پاس رکھ لیں، ماں باپ کو بالکل محروم کر دیں۔ یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ یتیم کی کفالت کا تصور ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب عورت نے دوسری شادی کر لی، باپ مر گیا ہے، چلیں اس یتیم کو گھر میں رکھ لیں، کہ اب عورت رکھ نہیں سکتی، باپ فوت ہو گیا، رکھ لیجئے۔ یا پھر اگر ماں نے رکھا ہوا ہے تو اس یتیم کو آپ وہاں پہ جا کے پیسے دیتے رہیں، پھر گھر پہ رکھنا ضروری نہیں ہے، اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کہاں سے آپ نے تصور نکالا کہ آپ کسی کا بچہ لے کر آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، ماں باپ ترستے رہیں، تڑپتے رہیں اپنے بچے کے لیے، اور بچے کو پتہ بھی نہ ہو کہ میرے اصل ماں باپ کون ہیں؟ یہ تو قطع رحمی ہے، آپ نے بہت بڑا غلط کام کیا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم دیکھیں کہ اگر دو کمسن غلام ہوں، دو بھائی ہوں، چھوٹے غلام ہیں، شریعت کہتی ہے ان دونوں کو ایک ساتھ بیچو یا نہ بیچو، علیحدہ علیحدہ نہ بیچو، کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے دل ٹوٹیں گے کہ میرا بھائی کہاں چلا گیا اور مجھے کہاں بیچ دیا۔ اتنا جہاں خیال رکھیں رشتوں کا، وہاں پر آپ یہ کہیں کہ جی بچوں کو لے جائیں۔ میں نے یہیں پر ایک بات بیان کی تھی، ایک بہن کا درد میں نے اتنا محسوس کیا، مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے میرے بچے کو اپنے بھائی کو دے دیا اور وہ ادھر دوسری جگہ لے گئے۔ اب وہ اس بچے کو ملوانے کے لیے نہیں لاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مامتا جاگے اور میں بچے کو لینے کا کہوں، یا بچہ مجھے پہچان کر میری طرف آنے کی کوشش کرے، وہ ملواتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس عورت کے شوہر کا آخرت میں بہت سخت انجام ہونے والا ہے۔ اور جو اس طرح کے بچوں کو لے جا کر پھر نہ ماں سے ملوا رہے ہیں نہ باپ سے ملوا رہے ہیں، آپ کو راحت ملے گی، آپ کو ثواب ملے گا، آپ اس پہ شرعی دلیل لے لیں۔ چلیں اگر کوئی عالم اور مفتی آپ کو اجازت دے دینا، ٹھیک ہے، پھر میں ان کے رائے کو چیلنج نہیں کروں گا، آپ کے لیے بھی شرعی دلیل ہو جائے گی، جی ایک مفتی صاحب سے ہم نے پوچھ لیا، انہوں نے اجازت دی ہے، لیکن ان سے بھی کہیے گا شرعی دلائل کے ساتھ بتائیں۔ اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں بالکل آپ کو اجازت ہے، اگر نہیں ہے تو اپنی سوچ کے مطابق آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اس سے اجتناب کیجئے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسرا جو آپ نے پورا یہ لکھا ہے، اگر کسی اجنبی عورت سے دودھ پلا لیا تو آپ سے محرم کا رشتہ کیسے قائم ہوگا؟ جیسے ہی وہ بچہ بالغ ہوا، یہ خاتون جو ہیں انہیں ان بچے سے پردہ کرنا واجب ہو جائے گا، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ ایسے ایڈاپٹ کر لیتے ہیں بچے کو، تو جو گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بھائی سمجھتی ہیں، ماں بھی سامنے ہے، اور اگر لڑکی ہے تو شوہر اور بھائی وغیرہ جو لڑکے ہیں وہ، حالانکہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، وہ نامحرم ہے۔ جب تک کہ وہ 2.5 سال کی مدت کے اندر اندر اس عورت کے کسی محرم سے دودھ نہ پی لے، جیسے بہن کا دودھ پی لیا، والدہ دودھ پلا دیتی، چلے پھر یہ رشتے قائم ہوتے، لیکن اجنبی عورت سے تو نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے گھروں میں یہ گناہ ہو رہے ہیں، سامنے گناہ ہو رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں بیٹھ رہی ہیں آپس میں، جی ہمارے تو بھائی ہم نے بچپن میں لے لیا تھا، آپ کا بھائی نہیں بن جائے گا۔ ایسے تو ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، سب دینی بھائی ہیں، پھر شادیاں کیوں ہو جاتی ہیں ہماری آپس میں، بتائیے؟ اس لیے خدا را دین کو فوقیت دیجیے۔